اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اس وقت ارطغرل ڈرامہ پی ٹی وی پہ نشر کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے ایک نئی ڈیبیٹ اور بحث کا دروازہ کھل گیا ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کے حوالے سے، تاریخی شخصیات کے حوالے سے اور انبیاء کے حوالے سے بھی موویز اور فلمز بنانی چاہیے تاکہ نئی نسل کو اپنی تاریخ سے ہم روشناس کرا سکیں، نئی نسل کو اپنی تاریخ سے ہم آگاہ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ کیا انبیاء کرام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے اور دیگر تاریخی شخصیات کے حوالے سے فلمز بنانا، موویز بنانا اور اسی طرح ڈرامہ سیریز بنانا، مذہب میں اس چیز کی کیا جگہ ہے اور مذہب میں اس چیز کا کیا سٹیٹس ہے، آیا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کے حوالے سے موویز بنائی جا سکتی ہیں، انبیاء کے حوالے سے ڈاکومنٹریز بنائی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو اس چیز میں پکچرائز نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء کرام کے حوالے سے ڈاکومنٹریز بنائی جائیں، لوگوں کو انفارمیشن دی جائے، معلومات دی جائیں، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لیکن انبیاء کی زندگی کو مختلف کرداروں کے ساتھ سامنے لانا یہ چیز درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں کچھ قباحتیں ہیں، اس پہ کچھ اعتراضات ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی اگر تصاویر بنائی جاتی ہیں اور صحابہ کرام کی اگر تصاویر بنائی جاتی ہیں تو یہ الٹیمیٹلی لوگوں کو ان کی عبادت کی طرف لے کے جانے والا کام ہوگا، کیونکہ بہت سے مسلمان ایمانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ اتنے سٹرانگ، اتنے مضبوط نہیں ہیں، بلکہ آپ اندازہ کریں کہ جہاں انبیاء کرام کی طرف اگر کسی چیز کو منسوب کر دیا جائے، انبیاء کرام کی طرف اگر کسی جوتے کو منسوب کر دیا جائے تو اس کی اتنی قدر و قیمت کی جاتی ہے، تو اگر ان کی تصاویر بنا دی جائیں تو لوگ کس حد تک چلے جائیں گے ان کو پوجنے کی طرف۔ یہ چیز بعید از قیاس نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی تو وجہ تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کی عبادات کی طرف یہ چیز لے کے جائے گی، انبیاء کی اور صحابہ کرام کی اگر تصاویر بنائی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی موویز بنائی جاتی ہے، ان کی زندگی پہ وہ مووی کا کوئی سیریل بنایا جاتا ہے، ڈرامہ بنایا جاتا ہے، تو وہ جو کردار، کریکٹرز ہوتے ہیں جن سے وہ جو ڈائلاگ بولتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی ویسی نہیں ہوتی۔ ذاتی زندگی انبیاء تو دور، صحابہ کرام تو دور، ان کی ذاتی زندگی ایک عام متقی پرہیزگار مسلمان جیسی بھی نہیں ہوتی۔ ابھی ارطغرل ڈرامہ کا جو مین کریکٹر ہے اس کے کردار کے حوالے سے بھی بڑی بات آ رہی ہے کہ وہ ذاتی زندگی میں ایسا ہے، ذاتی زندگی میں ویسا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو انبیاء کا کردار ویسا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو انبیاء کا کردار ادا کرنے والا ایک عام مسلمان کی طرح بھی اگر وہ نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ پوری ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، بلکہ قرآن مقدس میں انبیاء کرام کی زندگی کے حوالے سے کچھ چیدہ ان کے واقعات، جو اہم واقعات ہیں ان کی زندگی کے، قرآن مقدس میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جب مووی بنائی جاتی ہے تو آبویسلی بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کی زندگی کے حوالے سے ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتی، تو وہ صرف واقعات کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، صرف ایک سیکوینس کو قائم رکھنے کے لیے وہ بڑی چیزیں اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ تو انبیاء کے حوالے سے چیزیں وہ گھڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے اگر کوئی چیز بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی چیزیں ایڈ کرنا پڑیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ تو انبیاء کرام کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی زندگی کی مکمل جزیات تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اگر ان کی زندگی پہ واقعات کو پکچرائز کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر واقعات کی سیکوینس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں خود سے جو چیزیں ایڈ کرنا پڑیں گی وہ تو جھوٹی اور صرف تخیل اور امیجینیشن کا کام ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور بات ہے کہ انبیاء کے حوالے سے جو موویز سامنے آ رہی ہیں وہ زیادہ تر نان مسلمز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دی میسیج مووی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پہ جو بنی ہے وہ بھی غیر مسلموں نے بنائی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ جو موسٹلی موویز بنی ہیں وہ غیر مسلموں نے بنائی ہیں۔ تو وہ غیر مسلم جو موویز بناتے ہیں تو اس میں وہ اپنے عقائد کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل عیسیٰ علیہ السلام پہ جو موویز بنی ہیں تو اکثر موویز میں یہ سین دکھایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، یعنی کروسیفیکیشن کا جو کانسیپٹ ہے کرسچینٹی میں اس کو وہ اپروو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی چیز ہماری نسل کو مل رہی ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس میں ہمیں جو عقیدہ دیا گیا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ لٹکایا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو نان مسلمز نے
انبیاء کے حوالے سے صحابہ کرام کے حوالے سے جو موویز بنائی ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کو بنانی چاہیے، مسلمانوں کو بھی نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لوگوں کا اعتراض اس میں ایک سامنے آتا ہے، دیکھیں جی اگر ہم نہیں بنائیں گے تو دوسرے لوگ بنائیں گے تو ہمیں وہ دیکھنا تو پڑیں گی۔ بھائی دیکھنا تو پڑیں گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ آپ اپنے بچوں کو وہ سیریز دکھائیں، وہ چیزیں دکھائیں کہ جو ان کے لیے بہتر ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے پاس تاریخ میں اتنے کردار موجود ہیں۔ ارطغرل کی بات آپ کرتے ہیں تو ارطغرل ڈرامہ پہ وہ 6 سیزن انہوں نے بنا دیے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ڈاکٹر عزیر کی جو تاریخ خلافت عثمانیہ ہے، اگر اس میں ارطغرل کا آپ تذکرہ پڑھیں تو 2-3 صفحوں سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو باقی کیا ہے، ساری کی ساری امیجینیشن ہے، سارے کے سارا تخیل ہے۔ تو بہت زیادہ اسلامی کردار ایسے ہیں، طارق ابن زیاد کا کردار ہمارے پاس ہے، اسی طرح محمد بن قاسم کا کردار ہے، بہت زیادہ مسلمان سائنٹسٹ اور فلاسفرز ہیں۔ ابن رشد کی بات کر لیں، جابر ابن حیان کی بات کر لیں، زکریا رازی کی بات کر لیں، موسیٰ الخوارزمی کی بات کر لیں، تو ان کی زندگیوں پہ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اپنی نسل کو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اپنی تاریخ سے روشناس کریں، اپنی تاریخ سے آگاہ کریں، تو ضروری نہیں ہے اس کے لیے صرف موویز ہی ہیں۔ آج سے پہلے بھی اگر موویز جب نہیں بنی تھیں اس وقت بھی لوگوں کو اپنی تاریخ سے آگاہی تھی، بلکہ سچ بات کریں اتنی موویز بننے کے باوجود لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں ہے جتنی کہ کچھ سال پہلے لوگوں کو آگاہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو موویز اور سیریلز یہ صرف ایسا طریقہ کار نہیں ہے لوگوں کو اور اپنی نسل کو اپنی تاریخ سے روشناس کروانے کے لیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ پہ اگر کوئی مووی بنتی ہے اسے نہ دیکھا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور خود بھی نہ بنائی جائے۔ تاریخ اسلامیہ کے جو دیگر کردار ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کچھ کرداروں کا بھی نام لیا، ان پہ چیزیں بننی بھی چاہیے، لیکن وہ کون بنائے، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز اور ہمارے جو ڈراماٹسٹ ہیں ان کو تو شادی بیاہ اور گھریلو جھگڑوں کو ان پہ ڈرامے بنانے سے فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ تاریخ اسلامیہ کے جو ہمارے روشن کردار ہیں ان پہ موویز بنائی جائیں، ان پہ ڈراماز بنائے جائیں اور نئی نسل انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو دیکھے۔ لیکن انبیاء اور صحابہ کرام کے حوالے سے ڈرامہ بنانے کی، مووی بنانے کی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو اس طرح سے پکچرائز کرنے کی، یہ علماء کرام اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور سعودی عرب کی کئی تنظیموں نے متفقہ طور پر اس چیز کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ چیز حرام اور غلط ہے۔ السلام علیکم۔